बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फजान रेसिपी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 22 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक्स के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे, बल्कि बाद की सूरत हाल समझने की कोशिश करेंगे। आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे होंगे, सोशल मीडिया, डिफरेंट व्लॉग्स भी आप सुन रहे होंगे। आज सुबह किस तरह की सूरत हाल थी जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, ईरान की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया, किस तरह के बयानात सामने आए, बल्कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी फौरी तौर पर 7-8 मिनट के बाद, अमेरिका के हमले के 7-8 मिनट के बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर तगड़ा किस्म का हमला किया गया। खैबर शिकन पहली मरतबा ईरान ने इस्तेमाल किया और ईरान की जानिब से 40 मिसाइल फायर किए गए और इसराइल के अंदर जिस तरह का नुकसान हुआ कि इसराइल 110% श्योर था कि ईरान की जानिब से रिटेलिएशन सामने आएगी, लेकिन उसके बावजूद ये जो खैबर शिकन मिसाइल है इसको इसराइल रोकने में नाकाम रहा। अच्छा, इस हमले के बाद ईरान के इसराइल पर इस हमले के बाद सूरत हाल बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, बड़ी अनसर्टन किस्म की सूरत हाल है। ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आने वाले चंद घंटों में या फिर आने वाले चंद दिनों में क्या हो सकता है, ईरान की रिटेलिएशन किस तरह की होगी, अमेरिका के किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। पीट हेग्सेट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, ईरान को किस तरह से पीट हेग्सेट ने वार्न किया, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सैटेलाइट इमेजेस से स्टार्ट करेंगे। ये सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अमेरिका की स्ट्राइक्स के बाद की ये सूरत हाल आपको नजर आ रही होगी कि बंकर बस्टर जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए, 30,000 पाउंड बॉम्ब्स जो इस्तेमाल किए, उनके निशानात आपको नजर आ रहे होंगे कि बंकर बस्टर आपको मालूम है कि कई 100 फीट ये नीचे जा सकता है और ये चाहे पहाड़ हो, मट्टी हो या फिर कोई सीमेंट का, कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर हो, तो ये बंकर बस्टर जो है ये बड़े हैवी किस्म के बॉम्ब्स हैं, 30,000 पाउंड बॉम्ब्स हैं। तो ये अंदर तक जाकर किसी भी साइट को तबाह करने की इनके अंदर ताकत है। तो इन सैटेलाइट इमेजेस के अंदर ये तो देखा जा सकता है कि बंकर बस्टर्स जो हैं 5-6 जगहों पर आपको ये निशानात नजर आ रहे होंगे कि बंकर बस्टर की जो स्ट्राइक्स हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और ईरान के ऑफिशियल ने भी ये कंफर्म किया, ये एडमिट किया कि हाँ, नुकसान तो हुआ है, ईरान की इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशंस रिलीज नहीं हुई और ईरान के लिए इट्स नथिंग न्यू। ईरान को इस तरह का एक्सपीरियंस रहता है और ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लाइफ जो है वो इस्फहान के अंदर और दीगर जो साइट्स हैं जिनको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया, उन इलाकों के अंदर ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि लाइफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो किस तरह से नॉर्मल है, रेडिएशंस क्यों रिलीज नहीं हुई, ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि हमने तो पहले ही सारा सामान जो है और जो हमने इनरिच की हुई अफजूदा यूरेनियम है वो तो हमने यहाँ से पहले ही मूव कर दी थी, अमेरिका की स्ट्राइक से पहले मूव कर दी थी। ये सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये अमेरिका की स्ट्राइक से चंद घंटों पहले ये मनाजिर थे उन साइट्स पर जिन साइट्स को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जाना था। यानी कि ईरान के पास इत्तला थी, अमेरिका के हमले की इत्तला थी और ईरान को लास्ट मोमेंट्स में ये इत्तला जो है वो मिली है, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अमेरिका के हमले से चंद घंटों पहले के मनाजिर हैं। यानी कि चंद घंटों कबल ईरान को इत्तला मिली कि अमेरिका इस न्यूक्लियर साइट पर हमला करने वाला। ईरान ने अपनी जो अफजूदा यूरेनियम है उसको उठाकर ट्रकों शरकों के अंदर भरकर एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वो नामालूम मकाम मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है, उसकी डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। अब खबर तो ये भी सामने आई और ये ईरान के टीवी के ऊपर, ईरान के मीडिया के ऊपर ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा कि वो और कोई नहीं था बल्कि अमेरिका ही था जिसने ईरान को ये स्ट्राइक्स करने से पहले इन्फॉर्म कर दिया। साफ एक जानिब से सवाल पूछा गया कि भला अमेरिका क्यों इन्फॉर्म करेगा ईरान को, तो आगे से जो सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि अमेरिका ने इसलिए ईरान को इन्फॉर्म किया क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ एक जंग के अंदर नहीं जाना चाहता। और मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीट हेग्सेट, उन्होंने एग्जैक्ट यही बात की और घुमा फिरा कर पीट हेग्सेट ने यही बात की और पीट हेग्सेट ने यह कहा
کہ ہم نے ابھی بہت زیادہ کیلکولیٹڈ قسم کی امریکہ کی جانب سے سٹرائکس کی گئی ہیں، نہ ہم نے ایران کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، نہ ہم نے ایران کے ٹروپس کو ٹارگٹ کیا ہے، نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ بھی ساری نیوکلیئر سائٹس کو ہماری جانب سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ پیٹ ہیگزٹ نے یہ کہا کہ یہ ایران کو ہماری جانب سے ایک میسج جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ پیٹ ہیگزٹ نے اپنی آرمی کی بھی تعریف کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی تو خیر بہت زیادہ تعریفیں کی، اسرائیل کی بھی اس نے تعریف کی، اور یہ کہا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیا ہے۔ صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی نقصان کیا ہوا ہے ان سائٹس کے اندر، تو جو امریکہ کے سیکٹری آف ڈیفنس ہیں ان کے ساتھ یہ جوائنٹ پریس کانفرنس تھی، ساتھ جو ہیں وہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی نقصان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہی ہمیں نقصان کا پتہ چلا تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ بہرحال اگر ایران کی جانب سے ریٹیلیشن سامنے آئی، یہ پیٹ ہیگزٹ نے بھی کہا، اور یہ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہیں انہوں نے بھی کہا، مارکو روبیو نے بھی کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا، کوئی ایک امریکہ کی کابینہ کا آفیشل مجھے بتا دیں جس کی جانب سے یہ بیان سامنے نہ آیا ہو کہ اگر ایران نے ہمارے سویلینز کو، ہمارے فوجیوں کو، ہماری بیسز کو اور ہمارے ایلائز کو اگر ایران کی جانب سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ایران کو ہم نے میسج دے دیا ہے، اب ایران آئے اور بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائے، اور ایران کو امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ تو ایران کو معلوم ہی ہیں، یعنی کہ امریکہ کے آفیشلز کی جانب سے یہ سٹرائکس کرنے کے بعد یہ ایران کو اب بات چیت کی ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی کنڈیشنز پر۔ لیکن ایران کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی جو کہ ترکیہ کے اندر موجود ہیں، OIC کا سمٹ بھی چل رہا ہے، اور ایران کے لیے ایک سیپریٹ میٹنگ بھی انہوں نے مسلمان ممالک نے ایران اور اسرائیل جنگ کو لے کر ایک سیپریٹ میٹنگ بھی رکھی ہوئی تھی کہ چلو مذمتی اعلامیے 2-4 اور جاری کر دیے جائیں گے مسلمان ممالک کی جانب سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مذمت بھی نہیں کی جا رہی، تشویش کا اظہار پاکستان نے تو مذمت کی ہے، سخت الفاظ میں کی ہے، ترکیہ نے بھی کی ہے، لیکن عرب کنٹریز کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے امریکہ کی سٹرائکس پر، اور عرب کنٹریز کے اندر بحرین وغیرہ کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے کیونکہ ان کی انوالومنٹ تھی ایران کے اوپر ان سٹرائکس میں۔ اور ایران کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، جو ایران کے فورن منسٹر نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، ایران کے فورن منسٹر نے پہلے تو امریکہ کے ان سٹرائکس کو غیر قانونی قرار دیا اور یہ کہا کہ ایران حق دفاع رکھتا ہے اور ایران کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جائے گا، لیکن اپنے ٹائم اور اپنی لوکیشن دیکھ کر، سوٹیبل ٹائم دیکھ کر ایران کی جانب سے ریٹیلیشن سامنے آئے گی، کیونکہ ایران جو ہے اس کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے، جس طرح سے اسرائیل کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے کہ ہماری جو پرامن جوہری پروگرام تھا اس کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، تو ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ امریکہ کی وارننگز کے باوجود ایران کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی جانب سے ریٹیلیشن سامنے آئے گی۔ کس طرح کی ریٹیلیشن ہوگی، یہی سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہے اور سب یہی سوال کر رہے ہیں کہ ایران کی ریٹیلیشن کس طرح کی ہوگی، سفارتی ریٹیلیشن ہوگی یا پھر اس طرح کی ریٹیلیشن ہوگی جس طرح کا کرارا جواب اسرائیل کو دیا گیا۔ تو امریکہ کی وارننگز کے باوجود کیا ایران امریکہ کی بیسز کو ٹارگٹ کرے گا؟ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اور اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اجلاس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوگا یا پھر آنے والے چند گھنٹوں میں یہ اجلاس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا سفارتی رد عمل، اور یہ تو سامنے آتا ہے جب بھی کسی ملک کی جانب سے اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے جس طرح کی حرکت امریکہ کی جانب سے کی گئی، تو یہ تو سفارتی رد عمل جو ہے وہ آبویس ہے جو ایران کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جس طرح کے بیانات ہیں ایران کے اور ایران کے پاسداران انقلاب کے، ایران کے آفیشلز کے، تو وہ رد عمل امریکہ کی وارننگز کے باوجود ایران کی جانب سے سامنے آیا تو پھر وہ کیا رد عمل ہوگا؟ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے، کل صبح ان کی میٹنگ طے ہو گئی ہے، اور روس کے صدر انہوں نے کہا کہ بہت اچھے دوست ہیں ہمارے اور ہم ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اور ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد سنجیدہ نیگوشیشن، سنجیدہ قسم کی میٹنگ ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہماری ہوگی، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سامنے آئے گی۔ ظاہر ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن، آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کے صدر جو ہیں وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے
امریکہ اور ایران کا جو معاملہ ہے اس کو بات چیت کی ٹیبل پر لانے کی کوشش کریں گے رشیا کے صدر، لیکن اس طرح نہیں، ظاہر ہے جس طرح سے یورپین کنٹریز یا پھر OIC کنٹریز کو تو رہنے ہی دے، OIC کنٹریز تو خیر یہ میڈیشن والا رول بھی پلے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ رشیا کے صدر جو ہیں وہ ایران کے کنسرنز کو بھی ٹیبل کے اوپر رکھیں گے کہ اب جب کہ اسرائیل کی سٹرائکس اور امریکہ کی سٹرائکس ایران کے جوہری پروگرامز کے اوپر رپورٹ ہو گئی ہیں، اب اس میں نقصان کیا ہوا وہ تو امریکہ کو بھی نہیں پتا۔ بہرحال اب جو ایران کا جوہری پروگرام ہے وہ جسٹیفائیڈ ہو گیا ہے اور ایران سویلین پرپسز کے لیے اپنا جوہری پروگرام جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ تو رشیا کے صدر کی جانب سے یہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس معاملے کو بات چیت کے ٹیبل پر لانے کی کوشش کی جائے گی، اور امریکہ کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا۔ سمجھدار ہے تو ایران سمجھ جائے گا کہ امریکہ نے ایران پر ایک لیمیٹڈ اٹیک کیا ہے۔ یہ پیٹ ہیگزٹ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایران کو سمجھنا چاہیے، اور ایران جس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو ان باتوں کو اگر ایران نے امپلیمنٹ کیا تو یہ سمجھداری نہیں ہوگی۔ اب ایران کی جانب سے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن سے مشورہ کرنے کے بعد کس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور ایران یہ جس طرح کے سیٹلائٹ امیجز ہیں اور جس طرح کی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو ایران کو انفارمیشن تو ملی، اور لاسٹ مومنٹ میں ایران کو انفارمیشن ملی۔ یہ انفارمیشن کہاں سے ملی؟ اگر یہ انفارمیشن جیسے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ نے ہی ایران کو دی تاکہ ایک بڑی جنگ نہ چھڑے اور اسرائیل اور ایران جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر لگے رہیں، امریکہ اس جنگ کے اندر اس طرح سے انوالو نہیں ہونا چاہتا ہوگا جس طرح سے اسرائیل کا وزیر اعظم امریکہ کو اس جنگ کے اندر ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر ایران کو رشیا کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے اطلاع ملی ہوگی۔ یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس پر ابھی کسی اوتھینٹک جو آفیشیل ہے ایران کا یا امریکہ کا یا رشیا کا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بڑے بڑے میڈیا جریدوں کی جانب سے، لیکن کسی نے اس مدعے پر اس ٹاپک پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے، حملے بھی جاری ہیں، اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر سٹرائکس رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایران کی جتنی تگڑی سٹرائکس تھیں تو اس کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر سٹرائکس رپورٹ ہو رہی ہیں، اور ایران کی جانب سے بھی اسرائیل پر سٹرائکس رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن ایران ابھی اس سے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کی بیسز کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی ایران کا امریکہ کی سٹرائکس پر جو ریاکشن ہے وہ سفارتی لیول تک ہے۔ اب یہ ریاکشن کیا آگے بڑھے گا رشیا کے صدر سے ملاقات کے بعد، اور اگر آگے بڑھا تو کتنی آگے بڑھے گا، کتنی آگے تک جانا ایران افورڈ کرتا ہے، رشیا کے صدر کی جانب سے ایران کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ کامنٹس باکس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ میں نظر رکھوں گا ان تمام تر معاملات پر، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔